پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 83 اموات ہو چکی ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 9164 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 7.58% ہے۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب جون جولائی میں شرح اموات زیادہ ہوتی تھی، اموات کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو مثبت کیسز کی شرح بھی زیادہ تھی، اس وقت مثبت کیسز کی شرح 7.5% ہے۔ کیا اموات زیادہ ہو رہی ہیں یا وجہ کچھ اور ہے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان، مشیر وزیر اعظم برائے صحت، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جون جولائی میں اموات کی شرح زیادہ نظر آتی تھی، اب 105 بھی ایک دن ڈیتھ ہوئی، پھر آج ہمیں تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، 83 ہے۔ کیا شرح اموات بڑھ گئی ہے یا وہی ریشو ہے؟ اب بھی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ اس وقت خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہو؟ اچھا، ایک تو یہ کہ جو یہ اموات کی شرح اور تعداد ہے نا جی، اس کو تھوڑا سا ذرا غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ چونکہ یہ ایک ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے، وہ جب تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب سائن ہوتا ہے کچھ دن ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ اس میں کچھ کیچ اپ ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے ہفتے کی اوسط فگر ہے نا، ایوریج، اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہفتہ مکمل ہونے دیجئے تو پھر ہم ذرا کمفرٹیبلی کہہ سکیں گے کہ یہ جو 105 کی جو ہے، کیونکہ اس میں کچھ ڈیتھ جو ہیں وہ کچھ گزشتہ دنوں کی کئی دفعہ ہوتی ہیں۔ تو بٹ بہرحال یہ 70 کا بھی ایوریج لگائیں، 50 کی بھی ایوریج لگائیں تو بہرحال ایک تکلیف دہ سا یہ ایک فگر ہے، اس کو کسی صورت بھی ہم کمفرٹیبل تو ہو نہیں سکتے اس کے ساتھ۔ لیکن جو ٹوٹل مورٹیلٹی کا ریٹ ہمارا آ رہا ہے نا، جو کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا، وہ 2% کے لگ بھگ ہی چل رہا ہے۔ 2% کے لگ بھگ ہی ہے۔ ساتھ ہی بتائے گا کہ تمام صوبوں میں ایک جیسے ہی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، عوام کا رویہ بھی تقریباً تمام صوبوں میں ایک ہی جیسا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ کراچی میں ریٹ بہت زیادہ ہے مثبت کیسز کا، حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، پشاور میں زیادہ ہے، مگر لاہور میں دیگر کیسز میں وہ کم نظر آ رہا ہے دیگر شہروں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وبا میں جو فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ ایک سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں شہر کی گنجان آبادی، وہ کتنا گنجان ہے، اس کے رہن سہن کے کیا سلسلہ ہے، اس کے جو سوشل نیٹ ورکس ہیں وہ کتنے ڈینس ہیں، موومنٹ کتنی ہے، یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے۔ کچھ تعلق ویدر کا ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ لیکن سچ ہے یہ سب مفروضے ہیں، لیکن یہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ کچھ شہروں میں شرح ابھی زیادہ ہے اور کچھ میں تھوڑی سی بہتری کی طرف آ گئی ہے۔ یہ بھی بتاؤں کہ جب شدید سردی ہو، جیسے کہ ملک کے شمالی حصے میں تھوڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر موومنٹ کسی حد تک خود تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، لیکن دیٹ اسٹل ڈزنٹ ایکسپلین پشاور جیسے آپ نے بتایا۔ تو اس میں ایک سے زیادہ عوامل ہو سکتے ہیں اور یہ ملٹی فیکٹوریل انالیسس جو ہے ابھی تک ہمیں کسی واضح کنکلوژن کی طرف نہیں لے کے آیا، سوائے اس کے کہ جو بڑے گنجان آباد شہر ہیں اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لہر کو سلو کرتے، باقی ملکوں میں بھی ایسے دیکھا گیا۔ مطلب اب دسمبر کا مڈ آ گیا، عوام ظاہر احتیاط نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سختیاں ہوئیں اتنی ہی کافی ہیں یا اور زیادہ سختیاں کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے معیشت پر بھی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید کہا تھا کہ ہم پبلک ڈسکورس میں، پبلک ڈیسیجن میکنگ میں یا نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں کوئی بھی آپشن آف دا ٹیبل تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت ہی بادل ناخواستہ والی سچویشن آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی ابھی بھی کچھ بہتر کمپلائنس کر لیں یا انفورسمنٹ کر دیں تو ہمیں اس تکلیف دہ صورتحال سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک چیز کہتا چلوں کہ ہم نے ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز کی اس سارے پروسیس میں، اور وہ اپنے تعلیمی ادارے بند کرنے تھے۔ طبیعتاً ذاتی طور پہ بھی میرے لیے بھی اور مجبوری طور پہ ایز اے کنٹری بھی ہمارے لیے یہ بڑی جیسے کہتے ہیں نا مجبوری کی حالت میں ہم نے یہ کیا۔ تو یہ بریک ہمیں لگانی پڑی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ جو کیا کہتے ہیں رن اوے ٹرین نہ بن جاتی، اس سے ہمیں یہ خطرہ تھا۔ تو کئی دفعہ مشکل ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پریزنٹ جو انفورسمنٹ بہتر کرنا جو ہے وہی کافی ثابت ہو جائے گا، لیکن اگلے چند دن اس ساری بات کی جو ہے نا واضح کر دیں گے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے۔